میں آج بہت خوش تھی کیونکہ چچی نے میرا رشتہ اونچے خاندان میں طے کیا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کیونکہ چچی تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میرے لیے بری میں مہنگے کپڑے اور زیورات آئے، پر جب میں رخصت ہو کر گئی اور دلہن بنی شرمائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی، جب ایک پاگل میرے کمرے میں آیا، اس نے دولہے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری جان نکلنے لگی جب وہ بولا تم میری دلہن ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی اوندے منہ گر گئی اور بولی میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، پر جوں ہی چہرہ اٹھایا پتھر ہو گئی۔ وہ پاگل مجھے سنجیدگی سے گھور رہا تھا جیسے بالکل صحیح ہو، اور پھر چچی میرے لیے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے آتی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی رشتہ میرے جوڑ کا نہیں تھا۔ وہ کبھی مجھ سے دگنی عمر کے شخص کو لے آتی اور کبھی کسی ایسے شخص کو لے آتی جس کی پہلے سے ہی 3-4 اولادیں ہوتی اور اس کی بیوی مر چکی ہوتی، یا کبھی وہ میرے لیے کسی رنڈوے کا رشتہ لے آتی، مگر حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ چچا نے بھی کبھی چچی کو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ بھی خاموشی سے رشتہ دے کر صرف اتنا ہی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے مجھے صبر کی تلقین کرتی تھی کیونکہ ہم تو اس گھر سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ بظاہر تو چچا کو ہماری بہت پرواہ تھی، مگر چچی نے مجھ پر جو الزام لگائے تھے اس کے بعد وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کر میرے لیے رشتے کا انتظار کرنے لگے تھے، کیونکہ میں ان کے بھائی کی اولاد تھی۔ آخرکار ایک دن چچی میرے لیے ایک بہت اونچے گھر کا رشتہ لے کر آئی تھی اور مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر اب کی بار میں نے رشتے سے انکار کیا تو وہ میرے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر اماں کے بارے میں سوچ کر میں ڈر جاتی تھی کہ وہ اس بڑھاپے میں کہاں در بدر ہوتی پھریں گی۔ میں نے اس رشتے پر سر جھکا دیا تھا کیونکہ وہ رشتہ بہت مناسب تھا۔ لڑکے کی عمر بھی لگ بھگ مجھ سے 5 سال ہی زیادہ تھی اور وہ بہت اونچے گھر سے تھا۔ میں نے لڑکے کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر اس کے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عزت دار لوگ تھے۔ میرے لیے بہت مہنگا سامان آنے لگا تھا۔ لڑکے والوں نے بھی میرے لیے جو بری بنوائی تھی اس کو دیکھ کر تو چچی کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے چچی کا رویہ دیکھ کر شک ہونے لگا تھا کہ آخر وہ میرے ساتھ اتنی مخلص کیوں ہو گئی تھی، جبکہ وہ تو مجھ سے اور میری ماں سے نفرت کرتی تھی، تو پھر اب وہ میرے لیے اتنا اچھا کیوں سوچ رہی تھی۔ مگر اماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں ان کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ چچا نے بھی میری شادی پر دل کھول کر پیسہ لگایا تھا اور مجھے حیرانگی تھی کہ چچی نے چچا کو منع بھی نہیں کیا تھا، جبکہ پہلے تو وہ چچا کو ہر بات پر روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ بہت دھوم دھام سے میری شادی ہوئی تھی اور میں اس بڑے سے گھر میں دلہن بن کر آ گئی تھی۔ میں اس بڑے سے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پاگل انسان میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تب مجھے چچی کی سب چال بازیاں سمجھ میں آنے لگی تھی کہ آخرکار وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں رہی تھی۔ اور تب ہی میرا نام زیبو نیسا ہے۔ میرا تعلق کراچی کی ایک کچی بستی سے تھا جہاں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک تنگ سے گھر میں رہتی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی کیونکہ میری پیدائش کے وقت اماں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی اور ڈاکٹر نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکے گی۔ اماں کو یہ خبر سن کر بہت دکھ پہنچا تھا کیونکہ وہ ایک بیٹا لینا چاہتی تھی جو اماں ابا کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکتا، مگر اس کے باوجود بھی میں اماں ابا کی لاڈلی تھی۔ میرے ابا کے پاس ایک پرانی سی ریہڑی تھی جس پر وہ رنگ برنگی بوتلوں میں طرح طرح کے مشروبات لاد کر شہر میں برف کے گولے بیچا کرتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں ان کا کام کچھ بہتر ہو جاتا تھا، مگر سردیوں میں کئی دن ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بھی گولا نہ بکتا تھا۔ ان حالات میں اماں بچوں کے کپڑے سی کر یا ہمسایوں کے گھروں میں مہندی لگا کر کچھ پیسے کما لیتی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے تو میں اسکول سے واپس آ کر اماں کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی۔ اماں بھی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھے لکھے کچھ بنے تاکہ مجھے ان جیسے حالات نہ جھیلنے
جھیلنے پڑے۔ بستی کے ایک عام سے سرکاری اسکول میں تعلیم کے باوجود بھی میں نے 5ویں جماعت کے امتحان میں پورے علاقے میں ٹاپ کیا تھا۔ اس اسکول سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس دوران میں بستی کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں بھی کامیابی حاصل کر کے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکوں تاکہ ان کو بیٹی کی صورت میں بیٹا بھی مل سکے، مگر خوابوں کی راہ میں تو ہمیشہ کچھ تلخ حقیقتوں کے کانٹے بکھرے ہوتے ہیں جو ہمیں زخمی کر دیتے ہیں۔ میں جب انٹرمیڈیٹ میں پہنچی تو ابا بیمار پڑ گئے تھے۔ انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کی پرانی بیماری تھی، مگر اب وہ کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئے تھے۔ ریڑھی دھکیلنا ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے جو پیسے جوڑ توڑ کر گھر چلانے کی کوشش کی تھی، مگر اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ ابا کی طبیعت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر سے ریڑھی لے کر نکلے تھے تو راستے میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ کسی راہگیر نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ میں اماں کے ساتھ جب ہاسپٹل پہنچی تو آکسیجن ماسک پہنے، آنکھیں موندے بستر پر پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی شوگر خطرناک حد تک کم ہو چکی تھی اور اب ان کے گردے بھی متاثر ہو رہے تھے۔ میں اماں کے ساتھ ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھ کر بے آواز روتی رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار زندگی کی سختی نے گرا دیا تھا۔ ہاسپٹل کا خرچ، دوائیوں کا بندوبست، گھر کے اخراجات اور پڑھائی، سب ہی اخراجات ایک ساتھ میرے کندھوں پر آ پڑے تھے۔ اماں دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی اور میں کوشش کرتی تھی کہ ان کے سامنے کمزور نہ پڑوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں بھی اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب اخراجات کیسے پورے کرتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا کا روزگار ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک قریبی بک سٹال میں سیلز گرلز کی ملازمت شروع کر دی تھی۔ صبح کالج، دوپہر ٹیوشنز اور شام کو بک سٹال میں کام کرنا، بس پھر یہی میرا معمول بن گیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جدوجہد کرنا مشکل ضرور تھا، مگر میرے حوصلے بھی بلند تھے۔ اللہ کا کرم ہوا تھا کہ انٹرمیڈیٹ میں بھی میں نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ابا کی طبیعت تھوڑی بہتر ہونے لگی تھی، مگر ان میں دوبارہ کام پر جانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہ خواب تھے جو انہوں نے میرے لیے دیکھے تھے۔ میں ان خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہی دنوں ابا کے چھوٹے بھائی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے تھے، کیونکہ ان کو ابا کی بیماری کے بارے میں اچھی طرح سے علم تھا اور وہ ان کی زندگی میں ہی مجھے اپنی بہو بنا لینا چاہتے تھے تاکہ ابا کی پریشانی میں کچھ تو کمی ہوتی۔ اماں، ابا اور چچا تو میرے اس رشتے پر راضی تھے، مگر چچی اس حق میں نہ تھی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اپنی بہن کی طرف کرنا چاہتی تھی۔ میں دل سے چچی کی مخالفت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ ابا کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ میں ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی خوشی بھی بچانا چاہتی تھی۔ اس لیے چچی کی ناراضگی کے باوجود منگنی کی ایک چھوٹی سی تقریب ہمارے ہی کچے صحن میں رکھ دی گئی تھی۔ ابا ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں بھی بار بار اپنی چادر کے پلو سے آنکھیں پوچھتی تھی اور میں بھی خوش تھی کہ ابا مطمئن تھے۔ میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ منگنی کے بعد میرے لیے زندگی مزید مصروف ہو گئی تھی۔ کالج کے بعد میں نے BA میں داخلہ لے لیا تھا۔ اسی دوران چچی کا رویہ مزید تلخ ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ چچا سے چھپ کر میرے اماں ابا پر دباؤ ڈالتی رہی تھی کہ وہ میرا رشتہ ختم کر دیتے، مگر ابا کو یہ تسلی تھی کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اماں اکثر ابا کو سمجھاتی تھی کہ مجھے ساری زندگی انہی لوگوں میں تو گزارنی تھی، تو جب لڑکے کی ماں ہی راضی نہیں تھی تو وہ زبردستی کیوں کر رہے تھے؟ مگر ابا ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب بہتر کرے گا۔ ابا کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے، وہ حالات کا سامنا بہادری سے ہی کرے گی۔ منگنی کے بعد جب زندگی مصروف ہوئی تو ساتھ ہی کچھ چیزیں بے حد واضح بھی ہونے لگی تھی۔
چچی کی نفرت کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیار سے دیکھا تک نہ تھا۔ باہر سے میں ایک عام لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر میرے دل میں بہت کچھ ٹوٹتا اور جڑتا رہتا تھا۔ چچی کا رویہ بھی کھل کر سامنے آنے لگا تھا۔ وہ بات بات پر طنز کرتی تھی اور اکثر میری تعلیم پر بھی چبھتے ہوئے جملے کس دیتی تھی کہ لڑکیوں کا کیا ہے، جتنا بھی پڑھا لو آخرکار چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ اس کے باوجود ابا نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کی اجازت دی تھی اور چچی کی باتیں ان کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی، لیکن میرے لیے ہر دن ایک نیا امتحان بن گیا تھا۔ منگنی کو تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس دوران نہ کبھی لڑکے والوں نے میری خیریت پوچھی تھی اور نہ ہی کوئی رسم نبھائی تھی، مگر ابا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایک دن اماں مجھے کہنے لگی تھی کہ چچی نے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر بھڑکانا شروع کر دیا تھا کہ لڑکے کی ماں راضی نہیں تھی تو یہ شادی زبردستی کیوں ہو رہی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے تو آ کر ابا کو باتوں باتوں میں طعنے بھی دیے تھے، مگر ابا کا چہرہ وہی پرسکون رہا تھا۔ ایک رات جب میں پڑھائی میں مصروف تھی تو ابا میرے کمرے میں آئے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت نرم لہجے میں کہنے لگے تھے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مکمل ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتہ تمہارے نصیب میں ہے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم صرف اپنی نیت اچھی رکھنا اور بدگمان مت ہونا، کیونکہ یہ سب تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں اور ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے ابا کی بات پر سر جھکا دیا تھا، مگر دل میں ایک شور بھرپا تھا۔ ابا کی باتیں ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی تھیں، مگر میرے لیے حقیقت سے نظریں چرانا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک دن چچی نے چچا کے سامنے میرے کردار پر سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے کہ میں کالج میں غیر ضروری وقت گزارتی تھی۔ چچا نے جب وہ سب سنا تو انہوں نے بھی چچی کو کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اگلے ہی دن چچا نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری بیوی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہ رشتہ ختم کر دیں۔ ابا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر پھر بھی ان کی آواز میں لرزش نہ تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو بہتر ہے وہی کرو، اور پھر میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ چند دن بعد ہی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ چچا کے بیٹے کی منگنی کسی اور لڑکی سے ہو گئی تھی۔ میری تو دنیا ہی جیسے ایک لمحے میں بکھر گئی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کر رونے لگی تھی اور ابا خاموش بیٹھے چھت کو تکتے رہے تھے۔ ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دے۔ میرے لیے وہ دن اور راتیں جیسے آزمائش کا ایک طویل سلسلہ بن گئی تھی۔ میری آنکھیں اکثر نم رہنے لگی تھی اور دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے تھے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، مگر ہر بار ابا کی بات یاد آتی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی، مگر وہ میری ہر کامیابی پر مسکراتے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا تھا جب ابا مجھے اور اماں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے میری دنیا ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی، مگر وہ تو میرے دکھوں کی صرف ایک شروعات ہی تھی۔ ابا کے گزر جانے کے 2 دن بعد ہی چچا مجھے اور اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ چچا ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے اور ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے قدرے بہتر تھے، مگر چچی کو ہمارا ان کے گھر رہنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا اور وہ ہماری موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ہی چچا سے بحث کرنے لگی تھی۔ مگر اس وقت چچا نے بھی چچی کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ میں نے پہلے تمہاری بات مان کر غلطی کی تھی اور اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ چچا کے لہجے کی سختی دیکھ کر چچی خاموش تو ہو گئی تھی، مگر ان کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں بھی سارا دن خاموش ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ چچی ہمیں پسند نہیں کرتی تھی۔
اس لیے اماں مجھے بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ہر طرح کے رویے کا سامنا بھی کرنا تھا۔ میری بھی مجبوری تھی، ورنہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں منہ کھول کر چچی کو ان کی ہر زیادتی کا جواب دیتی۔ چچی کا بیٹا دانیال بھی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، جبکہ میں نے تو اس سے کبھی بات تک نہ کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ چچی کو ہمارا وجود ان کے گھر میں گوارا نہ تھا۔ وہ اس بات کو وجہ بنا کر بہت بڑا ہنگامہ کر سکتی تھی۔ چچی کے دل میں ہمارے لیے نفرت کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اماں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرواتی رہتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر تانے دے دیتی تھی کہ ہم نے تو تم لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے اور تم ہو کہ شکایت کرتی ہو۔ مگر پھر بھی اماں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی تھی اور مجھ سے بھی یہی کہتی تھی کہ برداشت کرنا ہی ہمارا مقدر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں تعلیم مکمل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں، تاکہ ایک دن ہم خود اپنے چھوٹے سے گھر میں سکون سے جی سکیں۔ لیکن حالات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ دانیال کی نظریں اور چچی کا رویہ دونوں میرے لیے ایک مستقل اذیت بن چکے تھے۔ میں دن کا زیادہ تر وقت یا تو کمرے میں بند رہ کر گزارتی تھی یا کسی کام کے بہانے چھت پر چلی جاتی تھی۔ اماں کے چہرے پر دن بدن بڑھتی خاموشی اور تھکن مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تھی تو چچی کا لہجہ معمول سے زیادہ تلخ تھا۔ انہوں نے مجھے آتے ہی آواز دے کر کہا تھا کہ بہو بن کے مت آیا کرو، کیونکہ اس گھر میں کسی کو تمہاری اداکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سر جھکا کر کمرے میں جانا چاہا تھا، مگر وہ باز نہ آئی تھی۔ چچا اس وقت گھر پر نہیں تھے اور چچی کی زبان کی تیزی اپنے عروج پر تھی۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کیا تھا اور پہلی بار خود بھی رو پڑی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ میں کب تک تیری عزت کو اپنے آنچل میں چھپاتی رہوں گی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ اس رات اماں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا، کیونکہ اب ہم یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سوچ سوچ کر مزید غصہ آتا تھا کہ جب میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ خود اٹھا رہی تھی تو آخر ہمیں ان لوگوں کے گھر نوکروں والی زندگی کیوں گزارنا پڑ رہی تھی۔ مگر میں مجبور تھی اور ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں دن میں کالج جاتی تھی، شام میں ایک اکیڈمی میں پڑھاتی تھی اور رات کو چچی کے طنز کا سامنا کرتی تھی۔ اماں میرے لیے دعا کرتی رہتی تھی اور میری ہمت بندھاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس نے ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ جب میں اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے تھے اور ایک دکان کے پاس رک کر فون نکالنے لگی تھی تو وہ شخص میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا مجھے پہچانا نہیں؟ میں دانیال ہوں۔ میں چونک گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تھا کہ میں صرف تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ مجھے اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، لیکن وہ یہ بات اپنی ماں کو جا کر کچھ اور انداز میں بتا بیٹھا تھا اور اگلے دن چچی نے پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں ان کے لاڈلے دانیال پر نظر رکھنے لگی تھی اور اسے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی نے چچا کو بلا لیا تھا اور میرے کردار پر سوال اٹھانے لگی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اماں نے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خدا کے لیے میری بیٹی پر الزام مت لگائیں، ہم تو خود آپ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ چچا کو دانیال کی بات پر شک ضرور ہوا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کی زبان اور بیٹے کے بیان کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اماں سے سخت لہجے میں کہا تھا کہ میں نے نیکی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اگر تم لوگ اس گھر میں رہ کر بدنامی کا سبب بنو گے تو پھر میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ زیب النساء کو اپنے گھر کا کر دو۔ اس نے جتنا پڑھنا تھا وہی بہت ہے۔ اماں نے میرے بچاؤ میں چچا کو صفائیاں پیش کرنا شروع کر دی تھی، مگر چچی نے ہماری ایک نہ سنی تھی اور چچا کو مزید بھڑکانے لگی تھی کہ جب میرا دانیال کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا تو میں جان بوجھ کر اس کو بہلا پھسلا رہی تھی۔ چچا نے میرا رشتہ ڈھونڈنے کی ساری ذمہ داری چچی پر ڈال دی تھی اور وہ طنز سے مسکرا کر مجھے اور اماں کو دیکھنے لگی تھی جیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چچا کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بدلنے لگا تھا، جیسے ان کو
بھی لگنے لگا تھا کہ میں سچ میں ان کے بیٹے کو بہلا رہی تھی۔ اماں نے ایک دن تھک ہار کر چچا سے بات کی تھی کہ وہ ہمیں وہاں سے جانے دیتے، ہم جہاں سے آئے تھے وہیں پر ٹھیک تھے، مگر چچا نے ہمیں زبردستی ایک بار پھر سے یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر والوں کو اس طرح سے خوار ہونے نہیں دے سکتے۔ میں نے ایک طرح سے شکر کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شادی تو مجھے کرنی ہی تھی، ابھی یا بعد میں سے ہی۔ لیکن میں چچا کے گھر مزید رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے تو اس صورت میں اس گھر میں میرا نکلنا آسان تھا، مگر چچی کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ وہ کسی طرح مجھے اپنے گھر سے اور دانیال کی زندگی سے نکال دیتی، کسی بھی ایرے گیرے کے حوالے کر کے۔ ان کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سوال تھا اور ان کو میرے لیے کسی ایسے انسان کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تھا جو میرے لیے بہتر ہوتا۔ چچی کبھی کسی اڈھیر عمر شخص کا رشتہ لے آتی تو کبھی کسی رنڈوے کا۔ اماں اور میں بری طرح مجبور ہو چکے تھے، مگر چچا ہمیں اس گھر سے جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ چچی کے دل میں میرے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں تھا۔ ان کے لیے میں محض ایک بوجھ تھی، ایک ایسی لڑکی جسے جتنی جلدی کسی نہ کسی کے پلے باندھ دیا جائے اتنا ہی بہتر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر میں زیادہ دن رہوں، خاص طور پر دانیال کے ساتھ۔ چچی کو لگتا تھا شاید میں دانیال کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں دانیال کے سائے کے قریب بھی نہ پھٹکوں۔ ان کا ہر قدم اور طنز سے بھری ہر بات اسی طرف اشارہ کرتی تھی کہ وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور وہ بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ جو میرے لیے سراسر نامناسب ہوتا۔ اکثر راتوں کو میں اماں سے کہتی تھی، کیا واقعی ہماری زندگی اتنی بے بس ہو گئی تھی؟ اماں کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہوتی، بس صبر کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مگر وقت تھا کہ گزرتا ہی نہیں تھا۔ چچی ہر ہفتے کوئی نیا رشتہ لے آتی تھی، کبھی کسی 55 سالہ شخص کا جس کی پہلی بیوی مر چکی ہوتی اور 4 بچے چھوڑ گئی ہوتی، تو کبھی کسی ایسے کا جو گاؤں میں زمین کا مالک تو ہوتا مگر بات کرنے کی تمیز نہ ہوتی۔ چچا جو کہ بظاہر نرم دل اور رحم دل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی خاموشی سے چچی کے لائے گئے ان رشتوں پر مہلت لے لیتے تھے۔ ان کے لیے شاید چچی کی زبان کاٹنا ناممکن تھا، یا شاید وہ خود دل سے چاہتے تھے کہ میں ان کے ذمے سے اتر جاؤں۔ ایسے ہی ایک دن چچی ایک رشتہ لے آئی تھی۔ اس بار وہ شخص شہر سے تھا، اس کی عمر 45 کے قریب تھی، مگر شکل و صورت بہتر تھی۔ چچی کا کہنا تھا کہ وہ کسی سرکاری محکمے کا ملازم تھا اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو نانی کے پاس رہتا تھا۔ چچی اس رشتے کے لیے مجھے منانے لگی تھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ چچی نے اماں سے بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی کو بھی شہر میں سکون سے رکھے گا۔ تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ اماں خاموش تھی، جیسے ان کے الفاظ کہیں گلے میں اٹک گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان کی آواز یہاں سنی نہیں جائے گی، مگر میں اس بوڑھے انسان کی بیوی بننا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر رشتے سے انکار کر دیا تھا اور چچا سے کہا تھا کہ وہ ہمیں گھر سے جانے دیں، مگر چچا نے ہمیں جانے نہ دیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھے کسی پنجرے میں قید کر لیا گیا تھا۔ چچا کو بھی شاید محسوس ہوا تھا کہ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا۔ انہوں نے چچی سے اماں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کم از کم کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو لے کر آتی۔ چچی ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی تھی کہ چچا ان کے ہر فیصلے کے خلاف ہی کیوں جا رہے تھے۔ تب ہی انہوں نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اب کسی رشتے سے انکار کیا تو میں تم پر بدکرداری کا الزام لگا کر تمہیں اور تمہاری ماں کو زمانے بھر میں رسوا کر دوں گی۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر اماں کی فکر تھی کہ وہ بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر چچی کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد چچی میرے لیے ایک امیر گھر سے رشتہ لے آئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر چچی کو اتنی جلدی کوئی رشتہ مل کیسے جاتا تھا۔ وہ تو جیسے ایک کے بعد ایک رشتوں کی لائن لگا کر بیٹھی تھی، مگر اس بار چچی جو رشتہ لائی تھی وہ پہلے والے رشتوں کی نسبت بہت بہتر تھا، کیونکہ لڑکا ایک امیر گھر کا تھا اور اس کی عمر اور میری عمر میں لگ بھگ
5 साल का ही फ़र्क था। अम्मा को भी वो रिश्ता मुनासिब लगा था और चचा ने भी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी। मैं हैरान थी कि आखिर चच्ची मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों ले आई थी। मैं तो हर लम्हा बस यही सोचने लगी थी कि आखिर इस रिश्ते से चच्ची को क्या फ़ायदा हो सकता था जो वो खुश थी। मैंने हसन का रिश्ता बगैर किसी चूँ-चराह के कबूल कर लिया था। घर में एक छोटी सी तकरीब हुई और मेरी और हसन की मंगनी कर दी गई। इस मंगनी के बाद चची का रवैया मेरे साथ जैसे बदलने लगा था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आने लगी थी और मेरे साथ ऐसे प्यार जताने लगी थी जैसे मैं उनकी अपनी बेटी थी। अम्मा को भी हैरानगी थी कि चची जो हमसे नफ़रत करती थी, जिनको हमारा वजूद अपने घर में बर्दाश्त तक ना था, वो एकदम से इतना कैसे बदल गई थी। फिर अम्मा ने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी थी कि शायद उनके दिल में हमारे लिए रहम आ गया था। मंगनी को अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि चची ने हसन के घर वालों को एक दावत पर बुला लिया था। हसन की माँ बड़ी बारोब और संजीदा खातून थी। उनके चेहरे से गुरूर टपक रहा था, मगर वो चची से बड़ी गर्मजोशी से मिली थी। चची ने भी उनके सामने मेरी खूब तारीफ़ें की थी। मैं हैरत से चची की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर ये औरत मेरे बारे में इतने झूठ क्यों बोल रही है, जबकि उन्होंने तो मेरे और मेरी माँ के लिए कभी 2 बोल इज्जत के बोले तक न थे। तो फिर वो मुझे जहाँ बेच रही थी, उनके सामने मेरी तारीफ़ों के पुल ही बांधे जा रही थी। उनके जाने के बाद चची ने एक बार फिर मुझे बाजू से पकड़कर सख्ती से समझाने लगी थी कि अब तुम्हें थोड़ा सा अपना तौर तरीका बदलना होगा, तुम्हें हसन के काबिल बनना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे लोग हैं। अगर तुमने अब कोई गलती की तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकालने में मुझे लम्हा नहीं लगेगा। वो बार बार मुझे एक ही बात का एहसास दिला रही थी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत मुनासिब रिश्ता ढूंढा था और अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते थे, इसलिए मुझे ज़रा संभल कर रहना चाहिए था। चच्ची की बात सुनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा था। मैं सोचने लगी थी कि क्या उनकी अचानक शफ़क़त के पीछे भी कोई मकारी ही छुपी थी। क्या मैं उनके लिए सिर्फ़ एक मोहरा थी जिसको वो अपने किसी बड़े मंसूबे में इस्तेमाल करना चाहती थी। मैंने कुछ कहने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली थी, जैसे मेरी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में थी। इन सब में मुझे एक बात बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी कि मैंने हसन की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी, ना तो मैंने उसको अपने सामने देखा था और ना ही मेरी उससे कोई बात हुई थी। मगर उसके घर वालों से मिलकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत शरीफ लोग थे। तब ही मैं भी खुश थी कि चलो इसी बहाने मेरी चच्ची से जान तो छूट जाएगी। चच्ची जो मेरी वजह से अम्मा पर भी तरह तरह के जुल्म करती थी, उनसे घर के काम करवाती थी। मैं मुतमईन थी कि मेरे जाने के बाद शायद अम्मा के साथ अपना रवैया बदल लेंगी। मंगनी के 3 महीने के बाद ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी और उन 3 महीनों में चच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उनको शायद यही डर था कि मैं रिश्ते से इनकार ही ना कर देती, लेकिन मुझे इस रिश्ते में बज़ाहिर तो कोई ऐब नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप वैसा ही करती रही थी जैसा मुझे चच्ची करने के लिए कहती थी। हर रोज़ मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें आने लगी थी। अम्मा भी मुझे समझाती थी कि मैं चच्ची की तरफ से अपना दिल साफ़ कर लेती हूँ। मैं खुश थी, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये शक था कि आखिर चच्ची एकदम से इतना बदल कैसे गई थी। वो तो मुझसे नफ़रत करती थी, फिर उन्होंने इतने ऊंचे घर में मेरा रिश्ता क्यों तय कर दिया था। लड़के वालों की तरफ से मेरे लिए बहुत महंगा सामान आने लगा था। उन्होंने मेरे लिए जो बरी बनाई थी वो भी बहुत अच्छी खासी महंगी थी। उसमें महंगे महंगे कपड़े थे, जेवरात भी थे, जिनको देख देख कर चच्ची की अपनी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। चचा ने मेरी शादी के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे और मुझे हैरानगी हुई थी कि चच्ची ने चचा को कुछ भी नहीं कहा था। वो तो पहले हर बात पर चचा को रोक टोक करती थी कि वो मुझ पर पैसे क्यों खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी शादी पर लाखों पैसे बहा दिए थे और चच्ची को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं हुआ था। चच्ची मुझे बस एक ही बात समझाती थी कि मुझे हसन के घर जाकर हसन के और उसके माँ बाप की खिदमत करनी थी, क्योंकि अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते थे। मैंने भी पिछली सारी बातें भुला दी थी।
اور مجھے چچی پر بھروسہ ہونے لگا تھا کہ وہ جیسی بھی تھی میں بھی تو ان کے ہی خاندان کی لڑکی تھی، وہ میرے لیے برا تو نہیں سوچ سکتی تھی، اس لیے وہ میرا اور میری اماں کا اتنا خیال رکھنے لگی تھی۔ شاید ان کو اپنے پچھلے برتاؤ پر شرمندگی تھی جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ آخرکار شادی کا دن آ پہنچا اور میں حسان کی دلہن بنی اس کے بڑے سے گھر میں چلی گئی تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے بھی چچی نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے حسان کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے سر جھکا دیا تھا۔ میں دلہن بنی اس بڑے کمرے کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر سچ میں بہت عالیشان تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے دولہے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر جب ایک پاگل انسان کمرے میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ چچی نے میری شادی ایک پاگل لڑکے سے کر دی تھی۔ تبھی مجھے چچی کی ساری چال بازیاں سمجھ آنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ میری شادی جس لڑکے سے ہو رہی تھی وہ پاگل تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہی تھی، بلکہ خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر میری شادی کی تیاریاں بھی کی تھی۔ تب مجھے وہ سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ کیوں میرے لیے ہر روز اتنا مہنگا سامان آتا تھا کہ کہیں میں رشتے سے انکار ہی نہ کر دوں، اور وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے حسان کا خیال رکھنا تھا۔ اس لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے چچی کی سب ڈرامے بازیاں سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکا بے شک امیر تھا، ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا، مگر ذہن سے تو وہ معذور ہی تھا۔ نہ مجھے اس کے حوالے کر کے چچی میری زندگی برباد کر چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ چچی نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس رات حسان کمرے میں بار بار آتا اور بچگانہ حرکتیں کرتا۔ وہ کبھی میرے دوپٹے سے کھیلنے لگتا، کبھی میری چوڑیاں توڑنے لگتا۔ اس کے چہرے پر ایک بے گناہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی معصومیت میں وہ زخم چھپے تھے جو شاید اس کی زندگی نے اسے دیے تھے۔ میں ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں نہ تو رو پائی تھی اور نہ ہی کچھ بول سکی تھی۔ میرے آنسو اندر ہی اندر میری روح کو گیلا کرتے رہے تھے۔ باہر کی دنیا سو رہی تھی اور میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے خوابوں کے جنازے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے حسان کی زندگی سے نکلنا ہی تھا، لیکن یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ جو میرا شوہر تھا اب مجھے گلے کا پھندا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے صرف اور صرف حسان کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہی اس گھر میں لایا گیا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے میرے لیے کس انسان کو منتخب کیا تھا، بلکہ وہ مجھے بہت پیار سے گلے لگاتی تھی اور مجھے ایک ہی بات سمجھاتی تھی کہ مجھے حسان کا خیال رکھنا تھا اور مجھے وہ صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے کرنا تھا۔ مجھے چچی کے ان لفظوں میں چھپی دھمکی صاف نظر آتی تھی کہ اگر میں نے حسان کے ساتھ رہنے سے انکار کیا تو وہ میری ماں پر مزید ظلم کر سکتی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ حسان کی حالت اتنی سادہ نہیں تھی جتنی میں نے سمجھی تھی۔ وہ نہ صرف ذہنی طور پر مختلف تھا، بلکہ اسے کبھی کبھار شدید غصہ بھی آ جاتا تھا۔ وہ چیزیں پھینکتا، چیختا اور پھر ایک دم رو کر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا۔ نہ وہ محبت تھی اور نہ ہی ہمدردی، وہ شاید صرف انسانیت تھی۔ میں نے چچی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بات گول کر دی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تمہارا نصیب یہی تھا، اب شکر ادا کرو کہ تم اتنے بڑے گھر میں ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ میرے لیے وہ سب کچھ بھی نہ تھا۔ جب چند مہینے گزر گئے تو میں نے حسان کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار مجھے بہت معصوم اور بہت پیارا لگتا تھا، جیسے کوئی معصوم بچہ ہو۔ میں اسے سنبھالتی تھی، کھانا کھلاتی تھی اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی مجھے اپنی دوست ماننے لگا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے زور سے اپنے پاس بٹھایا تھا اور کہنے لگا تھا کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو، مجھ سے دور کبھی مت جانا۔ وہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا تھا۔ میں خود سے لڑنے لگی تھی کہ کیا میں اتنی ظالم ہو جاؤں کہ کسی معصوم کو چھوڑ دوں گی۔ میری زندگی اب دو راستوں پر کھڑی تھی، ایک وہ جس پر میں بھاگ سکتی تھی، آزاد ہو سکتی تھی، اور دوسرا وہ راستہ تھا جہاں میں ایک بوجھ بن کر رہ سکتی تھی، مگر شاید میں کسی کی دنیا میں روشنی بن سکتی تھی۔ میں نے حسان کے لیے خفیہ طور پر
एक साइकोट्रिस्ट से रब्ता किया था। हसन का इलाज शुरू हुआ था। मैंने उसे कभी अंदाज़ा न होने दिया था कि कुछ बदला था। मैं रातों को रोती थी मगर सुबह खुद को संवार कर फिर हसन के सामने आ जाती थी। मैं उसके लिए एक दोस्त और शायद उसकी मोहब्बत बन गई थी। मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि हसन की माँ और उसकी बहनें हसन से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो तो शायद उसको एक बोझ समझती थी। इसीलिए उन्होंने कभी उसके कमरे का रुख ना किया था, मगर मुझे तो उसका ख्याल रखना ही था। वो मेरा शौहर था और मुझे उससे बहुत मोहब्बत होने लगी थी। उसका इलाज भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आने लगी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे बदले में चची ने हसन के घर वालों से बहुत सारे पैसे लिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि एक पागल इंसान को संभालने के लिए उसको कोई लड़की नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उन्होंने मौका से फ़ायदा उठाया था और मुझे सामने कर दिया था, मगर मैंने सबसे छुपकर हसन का इलाज जारी रखा था और फिर कुछ अरसे की मेहनत के बाद मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया था। हसन बहुत बेहतर हो गया था और तब वो अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ था। मुझे हसन का ये रवैया देखकर बहुत डर लगा था कि आखिर वो अपने ही घर वालों से क्यों लड़ रहा था। और तब मेरे सामने वो हकीकत आई कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी वो घर किसी और का नहीं बल्कि हसन का अपना था। और जिस दौलत पर उसके घर वाले ऐश कर रहे थे वो सारी दौलत भी हसन की थी। और वो जो उसकी माँ और बहनें बनी फिरती थी वो उसकी सौतेली माँ और बहनें थीं। वो जानती थी वो सारी दौलत हसन की थी और वो उससे वो सारी दौलत छीनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने गलत दवाइयाँ दे देकर उसको ज़हनी मजबूर बना दिया था और सारी दौलत हथिया ली थी। मगर जब हसन को सब बातों की समझ आ गई तो उसने अदालत के ज़रिए उन पर केस कर दिया था और अपनी सारी दौलत वापस ले ली थी। और तब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि चची ने मेरे बदले हसन के घर वालों से बहुत सारी दौलत ली थी और चचा भी इस बात से अनजान थे। जब मैं हसन को लेकर चची के सामने गई तो वो हैरान रह गई थी। उनको तो यही यकीन दिलाया गया था कि वो पागल लड़का कभी ठीक नहीं हो सकेगा और जब तक मैं उसका ख्याल रखती रहूँगी और चची अपना मुंह बंद रखेंगी तो उनको मुंह मांगे पैसे मिलते रहेंगे। मगर उनके सब इरादों पर एकदम से पानी फिर गया था। चची ने तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही करना चाहा था, मगर अब की बार वो मेरे साथ बहुत अच्छा कर गई थी। जो मुझे हसन जैसा शौहर मिल गया था, मैंने उसको ठीक करने में अपनी जान लगा दी थी और हसन भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि मैं ही वो वह थी जो उसके साथ मुखलिस थी। आज मुझे और हसन को एक साथ 6 साल गुजर गए हैं। हसन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। वो अभी तक मुकम्मल तौर पर एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सका, मगर अब वो चीज़ों को समझता है, उनको परखता है और सबसे बढ़कर वो जान चुका है कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन उसको धोखा दे रहा है। चची की हकीकत खुलने के बाद चचा ने भी उन पर दोबारा कभी भरोसा नहीं किया और दानियाल की 3 बार मंगनी होकर टूट चुकी है, क्योंकि इस आवारा मजाज लड़के को कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं। जिसके पास कोई नौकरी ना हो, जो अपनी बीवी को इज्जत की रोटी ना खिला सकता हो, भला उसको लड़की कौन देगा। अब अम्मा भी मेरे और हसन के साथ ही रहती हैं और मुझे अब दुनिया में अपनी माँ और शोहर के अलावा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। शायद अब्बा ठीक ही कहते थे कि जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कभी नहीं मिलेगा और जो मेरे नसीब में है वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता।